أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم. سوری میرا میوٹ تھا کہیں اور میں تو کر رہی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمت علیکم امہاتکم. حرمہ حرام کر دی گئی ہے، یہ حرامہ سے ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے حرامی. حرمت حرام کر دی گئی ہے، علیکم تم پر، علا پر، کم تم،
تم پر امہاتکم تمہاری مائیں، امن واحد ہے سنگولر اور اس کا پلورل کیا ہے امہات، امہاتکم تمہاری مائیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں، یعنی رشتہ جو ہے ازدواج یا نکاح کا بندھن اس پہ حرام ہے، ماؤں سے نکاح نہیں ہو سکتا، وَبَنَاتُكُمْ اور تمہاری بیٹیاں، یہ بنت اس کی واحد ہے، جیسے محمد جیسے کہا جاتا ہے کہ عائشہ بنت محمد، اقرا بنت احمد، تو بنت جو ہے وہ سنگولر ہے، بیٹی کو کہتے ہیں، اور بنات اس کی جمع ہے، وَبَنَاتُكُمْ اور تمہاری بیٹیاں، وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری بہنیں، اس کا اخوات بہنوں کی سنگل کیا ہوگی، سنگولر کیا ہے اختن، وَعَمَّاتُكُمْ اور تمہاری پھوپھیاں، اس کا سنگولر ہے امہ، اور امن چچا کو کہتے ہیں، امہ پھپھو کو کہتے ہیں، اور امات پھوپھیاں، وَعَمَّاتُكُمْ اور تمہاری پھوپھیاں، وَخَالَاتُكُمْ اور تمہاری خالائیں، خالائیں خالہ، وَبَنَاتُ الْأَخِی اور بھائی کی بیٹیاں، بنات جمع ہے بنت کی اگین، تو بنت کس کو کہتے ہیں بیٹی کو، وَبَنَاتُ الْأَخِی اخی اخن بھائی کو کہتے ہیں، بھائی کی بیٹیاں، وَبَنَاتُ الْأُخْتِ اور بہن کی بیٹیاں، وَأُمَّهَاتُكُمْ اور تمہاری مائیں، اللاتی وہ جنہوں نے ارضعنکم تمہیں دودھ پلایا ہو، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو یعنی ملک کی مدر، وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری بہنیں، من الرضاعہ دودھ سے، جو رضائی بہنیں ہوتی ہیں وہ بھی حرام ہے، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری عورتوں کی مائیں یعنی تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، وَرَبَائِبُكُمْ اور تمہاری لڑکیاں، اللاتی وہ جو فی حجورکم تمہاری گود یا پرورش میں پلنے والی ہیں، کیا مطلب ہے کہ تمہاری بیوی کی پہلی بیٹیاں، من نسائکم تمہاری ان بیویوں سے ہیں، اللاتی وہ جو تم داخل ہو چکے ہو، بہن ان پر، دخلتم داخلہ سے ہے، داخلہ یعنی داخل ہونا، تم داخل ہو چکے ہو ان پر، تو یہاں سے دخلتم مطلب کیا ہے کنزیوم داخل ہونا، ان پہ میاں بیوی کا جو حقوق ہیں اس سے مطلب یہاں پہ لیا جائے گا، تم داخل ہو چکے ہو، بہن ان پر، بی ساتھ بھی آتا ہے، ہن ان کے ساتھ، فَإِن لَم پس اگر، لم نہ، تکونو تم داخل ہوئے ہو، اگر تم داخل ابھی نہیں ہوئے ہو، بہن ان پر، تو کوئی گناہ، فلا جناح فلا پس نہیں ہے، جناح کوئی گناہ، کوئی حرج، علیکم تم پر، کیا مطلب ہے کہ اگر تم اپنی جن بیویوں سے نکاح کر چکے ہو ابھی ان کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ ہسبینڈ وائف کے قائم نہیں ہوئے ہیں اور اس سے پہلے تم نے طلاق دے دی ہے اس کو، اب اس کی جو بیٹیاں ہیں جو پہلے خامد سے ہیں بیٹیاں، ان سے تم نکاح کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شرط کیا ہے کہ تم اگر داخل نہیں ہوئے، کیا مطلب ہے کہ سیکچول ریلیشن شپ تمہارے اگر نہیں ہوئے اس صورت میں تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، ادروائز جائز نہیں ہے، وَحَلَائِلُ اور بیویاں، ابنائکم تمہارے بیٹوں کی یعنی بہویں جو ہیں وہ بھی حرام ہیں، الذین وہ جو، من اصلابکم تمہارے صلب سے ہیں، تمہارے اپنے جو بیٹے ہیں، وَأَن تَجْمَعُوا اور یہ کہ تم سب جمع کرو، تجمعوا جمع سے ہے، جیم میم عین سے، جمع تجمعوا، تا جب پہلے آتا ہے تو وہ تم کے معنی میں آتا ہے،
جو پریزنٹ کے لیے آتا ہے کہ تم سب جمع کرو بین الاختینی، بینا درمیان، اختینی دو بہنیں، اختن ہوتا ہے بہن، تو اختینی بہنیں، دو بہنیں، تو یعنی یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ٹائم پہ ان سے نکاح کر لو، الا ما قد سلف، الا مگر ما جو قد سلف البتہ گزر چکا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے غفوراً بخشنے والا، رحیما رحم فرمانے والا، اللہ تعالی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ ابھی اس آیت میں آئے حرمت علیکم امہاتکم، یعنی تم پر تمہاری جو مائیں ہیں وہ حرام کر دی گئی ہیں۔ اب یہاں پہ اس آیت میں تفصیل سے بیان کر دیا گیا کہ کون سے رشتے کن سے تم شادی کر سکتے ہو، مرد حضرات کن سے شادی کر سکتے ہیں اور کن عورتوں سے شادی نہیں کریں گے، اس کے بارے میں یہ آیت ہے۔ ان میں 7 محرمات نسبی ہیں، یعنی وہ قریبی جو جیسے نسبی رشتے ہیں، 7 رضائی ہیں جو فاسٹرنگ سے یا دودھ پلانے سے جو 7 رشتے جو حرام ہوتے ہیں، اور 4 سسرالی ہیں۔ اب ان میں حدیث سے ثابت ہے کہ بھتیجی اور پھوپھی اور بھانجی اور خالہ کو ایک نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے، ایک ٹائم پہ بھتیجی، پھوپھی، بھانجی اور خالہ کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ اب 7 جو نسبی محرمات ہیں وہ کون سے ہیں؟ مائیں، پہلی دیکھیں کہ آپ وَأُمَّهَاتُكُمْ تمہاری مائیں، آگے ہے نمبر 2 وَبَنَاتُكُمْ تمہاری بیٹیاں، نمبر 3 وَأَخَوَاتُكُمْ تمہاری بہنیں، نمبر 4 وہ تمہاری پھوپھیاں، نمبر 5 خالائیں، 6 بھائی کی بیٹیاں، 7 بہن کی بیٹیاں۔ یہ 7 رشتہ دار محرمات نسبی ہیں جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو ایک ہی ماں باپ کے آگے جو کہہ لیں کہ ایک لڑی ہوتی ہے، جڑ ہوتی ہے، اسی سے آگے رشتے جو ہیں۔ اس کے بعد جو 7 رضائی محرمات ہیں اس میں رضائی ماں، رضائی بیٹیاں، رضائی بہنیں، رضائی پھوپھیاں، رضائی خالائیں، رضائی بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی، ساری یعنی محرمات میں۔ آگے سسرال میں ہے ساس، اب آپ نے نیچے پڑھا کہ ساس جو ہے وہ بھی، اس سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، اور ربائب مدخولہ بیوی کے پہلے خاوند سے لڑکیاں، جو جس عورت سے ابھی آپ نے شادی کی ہے اس کی پہلے خاوند سے جو بیٹیاں ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ اسی طرح سے بہو اور 2 سگی بہنوں کا نکاح ایک ٹائم میں ہونا یا ایک ٹائم میں دونوں سے نکاح کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ باپ کی جو منکوحہ ہے، یعنی باپ نے جسے شادی کر لی ہے اس سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ اوپر آپ نے آیت نمبر 22 پڑھا ہے، اس میں باپ کی منکوحہ سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اب اس آیت میں حدیث کے مطابق بیوی جب تک عقد نکاح میں ہے اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ اور اس کی بھتیجی اور اس کی بھانجی سے بھی نکاح حرام ہے، یعنی جب تک بیوی عقد نکاح میں اس کی پھوپھی، خالہ، بھتیجی اور بھانجی سے نکاح نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح امہات میں پوری ایک لڑی آ جاتی ہے ماؤں میں، جیسے مائیں ہیں، ماؤں کے بعد کیا آتی؟ نانیاں، پھر دادیاں اور باپ کی مائیں، یعنی دادیاں، پردادیاں، اور آگے تک یہ لڑی جا کے ان سے بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو بنات میں آتا ہے یعنی بیٹیاں میں، پوتیاں، نواسیاں اور آگے نواسیوں کی بیٹیاں اور نیچے تک، ان سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ اب یہ تو ہے کہ یہ معاملہ جو یعنی نسبی اور سسرالی لحاظ سے کہ کون کون سے رشتے جو ہیں وہ جائز ہیں اور کون سے نہیں۔ ابھی تک جو پڑھا آپ نے یہ ٹوٹل
آپ دیکھیں 7 7 اور 4 تو یہ 18 لوگ بنتے ہیں، 18 عورتیں بنتی ہیں جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ آگے دیکھیں من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، تمہاری ان بیویوں سے، یعنی ان بیویوں سے جو بیٹیاں ہیں جن سے تم نے ابھی نکاح کیا ہے، اور ان سے بھی ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ شرط کیا ہے کہ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ، اگر تم داخل نہیں ہوئے، یعنی تمہارا جو تعلق ہے کنزیومڈ ابھی نہیں ہوئے، تو اس صورت میں تم انہوں نے پہلے ہی آپ نے طلاق دے دی اور اس کے بعد ان کی بیٹیوں سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن اگر تم نے دخال ہو گیا ہے، اگر تم نے ریلیشن شپ قائم کر لیے ہیں ہسبینڈ وائف کے طور پہ، تو ان کی بیٹیوں سے شادی نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کر سکتے، طلاق کے بعد بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہ دیکھیں کہ وَحَلَائِلُ اور بیویاں ابنائکم تمہارے بیٹوں کی، یعنی بہویں جو ہیں، الذین من اصلابکم جو تمہاری اپنی پیٹ سے بچے ہیں، یعنی تمہارے سگا جو بیٹا ہے اس کی بیویوں سے بھی شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں لیکن باقی جو بیٹے ہیں، مطلب آپ کی جو پہلی بیوی سے آپ کی بیوی کے بچے جو ہیں، ٹھیک ہے، اس میں یا منہ بولے بیٹے، جو آپ منہ بولے بیٹے کہہ دیتے ہیں، حقیقت میں نہ تو وہ ان کا تعلق آپ کے ساتھ دودھ والا ہوتا ہے، یعنی رضائی ماں بہن والا ہوتا ہے، اور ایسا کوئی تعلق نہیں ہوتا، صرف آپ نے منہ بولے بیٹے، جیسے آپ پال کے اپنے پاس رکھتے ہیں ان کو اور بڑے ہو جاتے ہیں، شادی کرتے ہیں، تو ان کی بیویوں سے نکاح اگر وہ یعنی طلاق دے دیتے ہیں، طلاق کی صورت میں ان کی بیویوں سے کر سکتے ہیں، منہ بولے بیٹوں کی بات ہو رہی ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور یہ کہ تم سب جمع کرو دو بہنوں کو ایک نکاح میں، ایک ٹائم پہ دو بہنوں کا نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پہلے جو ہو چکا، کیونکہ پہلے جاہلیت میں ہوتا تھا یہ کہ دو بہنوں کو ایک ہی ٹائم میں ان سے نکاح کیا جاتا تھا، تو جو ہو چکا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گزر چکا، پاسٹ از پاسٹ۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، اب اگر کسی نے ایسا کیا اسلام قبول کرنے کے بعد، تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ آگے ہے پارہ نمبر 5، والمحصنات من النساء، والمحصنات واو اور المحصنات شادی شدہ عورتیں، اس کا میں بعد میں کرتی ہوں کہ اس کے کتنے معنی ہیں۔ محصنات شادی شدہ عورتیں، من النساء عورتوں میں سے، من سے النساء عورتوں۔ اب ہم نے پہلے پڑھا تھا فرسٹ آئی تھنک لیسن میں کہ نساء کی واحد کیا ہے، یہ آپ نے مجھے لیسن کے بعد میں بتانا ہے کہ النساء جو ہے یہ پلورل ہے، اس کی سنگولر کیا ہے ہم نے پڑھا ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، الا مگر ما جو ملکت ایمانکم جن کی مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، کتاب اللہ علیکم حکم ہے، کتاب اللہ علیکم حکم ہے اللہ کا تم پر، وَأُحِلَّ اور حلال کی گئی ہے لکم تمہارے لیے، ما وراء ذالکم جو اس کے علاوہ ہیں، جو اس کے علاوہ ہیں، ان یہ کہ تبتغو تم تلاش کرو یا حاصل کرو، بِأَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں سے، بی ساتھ اموال یہ مال کی جمع ہے، کم تمہارے یعنی اپنے مالوں میں سے تم اور جو تم حاصل کرو، محسنین سب نکاح میں لانے والے ہوں، محسنین پاک دامن، غیر مصافحین نہ کہ بدکاری کرنے والے، یعنی تم اس غرض سے ان سے نکاح کرو گے کہ صرف یعنی وہ اس پرماننٹ نکاح ہوگا، یہ نہیں ہے کہ کچھ مدت کے لیے کچھ ٹائم کے لیے، نکاح کرنے والے پاک دامن ہو، غیر مصافحین نہ کہ بدکاری کرنے کی غرض سے کہ صرف چند گھنٹے چند دن یا کچھ راتوں کے لیے نکاح کیا، ایسا نہ ہو۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ فَمَا
پھر جو استمتعتم تم فائدہ حاصل کرو، یہ متاع سے ہے یعنی میم تا عین سے، تو استمتعتم تم فائدہ حاصل کرو بھی اس کے بدلے منہن ان سے، فآتوہن تو تم سب دو انہیں، اجورہن ان کے مہر، فریضہ بطور فرض کے، فرض ہے یہ، ولا جناح اور کوئی گناہ نہیں ہے، علیکم تم پر، فیما اس میں جو تراضیتم تم باہمی رضامندی سے، بھی اس کے ساتھ، من بعد الفریضہ مقرر کرنے کے بعد، یعنی مقرر کرنے کے بعد اگر باہمی رضامندی کے ساتھ کچھ حق مہر میں آپ کمی بیشی کر لیتے ہو، عورت خوش ہو جاتی ہے کہ چلو آپ سارا حق مہر ادا نہیں کر سکتے، کچھ نہ کچھ دے سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ان اللہ کان علیما حکیما، ان بے شک اللہ تعالی کان ہے، علیما خوب علم والا، حکیما حکمت والا۔ اب اس آیت میں والمحصنات من النساء شوہر والی عورتوں سے، اور حرام کی گئی ہیں شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں، اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو، برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کے لیے، اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی کے ساتھ جو طے کر لو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ تعالی علم والا حکمت والا ہے۔ اب اس آیت میں محسنات سے مراد اس کے 4 معنی ہے، محسنات کے 4 مطلب ہیں۔ نمبر 1 ہے شادی شدہ عورتیں، یہاں پہ جو ذکر ہوا ہے والمحسنات کا، اس کا مطلب ہے شادی شدہ عورتیں۔ نمبر 2 کیا ہے؟ آزاد عورتیں۔ نمبر 3 پاک دامن عورتیں، اور نمبر 4 مسلمان عورتیں۔ 4 مطلب ان کے ہیں محسنات کے شادی شدہ، آزاد، پاک دامن اور مسلمان عورتیں، لیکن اس آیت میں پہلا جو ہے مطلب وہ لیا جائے گا شادی شدہ عورتیں۔ اب اس کا شان نزول کیا ہے، یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب بعض جنگوں میں کافروں کی عورتیں بھی مسلمانوں کی قید میں آ گئیں تو مسلمانوں نے ان سے ہم بستری کرنے میں کراہت محسوس کی، کیونکہ وہ شادی شدہ تھیں۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ان سے سیکچول ریلیشن شپ قائم کر سکتے ہیں کہ نہیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جنگ میں حاصل ہونے والی کافر عورتیں جب مسلمانوں کی لونڈیاں بن جائیں تو شادی شدہ ہونے کے باوجود ان سے ہم بستری کرنا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ استبرائے رحم ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے استبرائے رحم کا کہتے ہیں رحم سے بری ہونا، یعنی یہ دیکھنا ہوگا کہ پریگننٹ تو نہیں ہے، اگر وہ عورت یعنی اس کو کیسے دیکھا جائے گا، اس کے لیے یعنی وہ ایک پیریڈ وہ ویٹ کریں گے، اور اس کے بعد پھر یہ دیکھا جاتا تھا کہ ایک پیریڈ اگر اس کو آئے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ ہم بستری کر سکتا ہے، اگر نہیں آئے مطلب حاملہ ہے، وہ پریگننٹ ہے، تو اس صورت میں اسے ریلیشن شپ رکھنا میاں بیوی کا یہ جائز نہیں تھا، تو پھر یعنی پریگننسی کے بعد وہ ریلیشن شپ قائم کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان کے بارے میں حکم ہے۔ والمحصنات حرام کی گئی ہیں شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، جن کے آپ مالک بن جائیں۔ جنگ کی صورت میں یہ حکم ہے مردوں کے لیے کہ جنگ کی صورت میں، اور پھر یہ نہیں ہے کہ جو دیکھا جو پکڑی اور اس کے ساتھ ریلیشن قائم کر لیے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا ایک باقاعدہ قانون ہوا کرتا تھا، اور
کہ حاکم وقت کے پاس وہ لونڈیاں جائیں گی اور حاکم وقت پھر جو چاہے گا، اگر تو جیسے کچھ قیدی مسلمانوں کے کفار کے پاس ہیں تو وہ پھر ایکسچینج کر دیتے کہ وہ لونڈی جو ہے اس کو واپس کرتے اور اپنی جو عورت یا اپنا مرد جو قید ہوا ہوتا اس کو واپس لے لیتے. ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ حاکم وقت اس کو جس بندے کو چاہے، فوجی کو چاہے وہ دے، لیکن آگے فوجی اس کو پھر اگر تو اس نے ریلیشن شپ قائم کر لیے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ پھر وہ آگے اور مردوں کو دیتا جائے گا کہ تم بھی اس کو استعمال کرو، اس کو رکھو اپنے پاس. ایسا نہیں تھا. یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی کوئی حکمت تھی، اور وہ یہ کہ ان کو حقوق دیے جانے تھے. جو لونڈیاں تھیں ان کو حقوق دیے جانے، ادروائز وہ پھر جیلوں میں سڑتی رہتی، ادھر ادھر جاتی، کیا کرتی، ان کے ساتھ کیا ہوتا. تو ان کو پھر کسی نہ کسی کا شیلڈ چاہیے تھی، تو ایسے بندے کو یا فوجی کو دی جاتی جو اپنے پاس رکھتا، اور اگر اس سے اولاد ہو جاتی تو وہ اولاد جائز سمجھی جاتی تھی اور وہ حلال سمجھی جاتی، اور اولاد کے بعد پھر وہ اس لونڈی کو بیچ نہیں سکتا تھا. تو دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے رائٹس دیے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ آپ کیسے شادی کرنی ہے، کس صورت میں. اور حدیث میں بھی بتایا کہ شادی کرنی ہے تو پہلے دیکھ لیں، نکاح کرنا ہے یا اس کے ساتھ آپ نے ہم بستری کرنی ہے تو پہلے دیکھنا ہوگا کہ وہ پریگننٹ تو نہیں ہے. یعنی کافر جو ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ کفار سے آئی ہے تو اس کے پیٹ میں اگر بچہ پل رہا ہے تو وہ کفار کا ہوگا. تو یہ نہ ہو کہ وہ بچہ کل کو اسی کے نام کے ساتھ وہ لگ جائے. تو ایسا نہیں ہے، پہلے وہ دیکھا جائے گا، اس کے بعد پھر ان کے جو آپس میں اگر نکاح کرنا ہے یا اس نے رکھنا ہے تو اس صورت میں پھر وہ رکھ سکتا ہے آفٹر پیریڈ، یعنی یا آفٹر کہہ لیں کہ وہ اس کی ڈیلیوری کے. آگے ہے کتاب اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے تم پر، وَأُحِلَّ اور حلال کر دی گئی، لکم تمہارے لیے، ما وراء ذالکم جو اس کے علاوہ ہے. یعنی لازمی نہیں ہے کہ تم لونڈیوں سے نکاح کرو یا کافر عورتوں سے یا شادی شدہ سے نکاح کرو، لازمی نہیں ہے. تم پر اور بھی عورتیں حلال ہیں. وہ کون سی ہیں؟ کہ وہ آزاد عورتیں ہیں. تم سب حاصل کرو انہیں، آزاد عورت سے تم شادی کرو، بِأَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں سے، یعنی اپنا مال ان کو دو. جیسے کہ حق مہر میں عام جو صورتحال ہے، عام آزاد عورت سے جیسے شادی کرنا ہے، حق مہر کی صورت میں ان کو حق مہر دو اور ان سے شادی کر لو. تو اب اس میں یعنی جو تبتغو ہے دونوں اطراف سے، تبتغو کا مطلب ہے کہ ایجاب و قبول ہونا چاہیے دونوں طرف سے، عورت کی طرف سے اور مرد کی طرف سے، اس کے ماں باپ اس کے ولی ہوں، اور ایجاب و قبول جیسے ہمارے بھی جو ایک عام روایت ہے کہ بیٹی سے پوچھا جائے کہ قبول ہے کہ نہیں. صرف یہ رسمی نہ ہو جیسا کہ ہمارے نکاح کے وقت پوچھتے ہیں کہ قبول ہے 3 دفعہ کہنا، ایسا نہ ہو، بلکہ عورت کی واقعہ ہی رضامندی ہونی چاہیے، جو کہ شادی سے یا نکاح سے یا رشتہ کرنے سے پہلے جو پوچھا جاتا ہے بیٹی سے. تو نمبر 1 اس میں ہے ایجاب و قبول ہو. نمبر 2 ہے کہ حق مہر ادا کرنا ضروری ہے، حق مہر ادا کیا جائے. اور نمبر 3 ہے کہ یہ شادی دائمی ہو، پرماننٹ ہو، صرف چند دنوں کے لیے، چند ہفتوں یا چند مہینوں کے لیے نہ ہو. اور نمبر 4 یہ ہے کہ چوری چھپے دوستی رکھی نہ جائے، یعنی یہ واضح کیا جائے نکاح کی صورت میں، عام لوگوں کو بتایا جائے کہ اس سے نکاح کیا ہے، لیکن شرط اس میں کیا رکھی ہے؟ حق مہر کی. حق مہر دینا ضروری ہے. محسنین سب نکاح میں لانے والے ہوں، یعنی مرد جو ہے وہ عورتوں کو نکاح میں لانے والے ہوں، غیر مصافحین نہ کہ صرف بدکاری کرنے والے. ان کا ارادہ یہ نہ ہو کہ صرف چند ہفتے یا چند مہینے رکھا جائے، جیسا کہ جو شیعہ میں ہوتا ہے متا کا حکم، متا کرتے ہیں وہ چند دنوں کے لیے ایگریمنٹ ہوتا ہے یا چند مہینوں کے لیے پھر توڑ دیا جاتا ہے. ایسا نہ ہو، غیر مصافحین نہ کہ صرف بدکاری کرنے والا. اور اس میں حلالہ اور یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. حلالہ بھی یہی ہوتا ہے کہ چند دنوں کے لیے یا چند منٹوں یا گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ پھر جو تم فائدہ حاصل کرو اس کے بدلے ان سے، یعنی عورتوں سے جو تم فائدہ حاصل کرو،
کیا مطلب ہے کہ عورت جب آپ مرد عورت یعنی ایسے اسپاؤس رہتے ہیں فآتوہن اجورہن فریضہ، تو تم سب دو انہیں ان کے مہر، تو تمہیں پھر ان کے حق مہر جو ہے وہ دینے پڑیں گے جب تم نکاح کرتے ہو اس صورت میں. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، اور تم پر یہ حرج نہیں ہے کہ اگر جیسے میاں بیوی آپس میں نکاح کے بعد راضی ہو گئے کہ حق مہر بہت زیادہ تھا، اب بیوی بھی خوش ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، مطلب آپ مجھے تھوڑا دے دیں یا معاف کر دے یا کچھ نہ کچھ دے دے، تو اس صورت میں اگر دونوں ایگری ہیں، خوش ہیں میاں بیوی، اس صورت میں پھر اگر وہ معاف کر دیتی ہے یا کمی بیشی کر دیتی ہے اس فریضے سے، یعنی جو مہر مقرر کیا تھا، تو ان اللہ کان علیما حکیما، تو اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے اور تم پہ کوئی حرج نہیں ہے. ولا جناح یعنی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اگر حق مہر میں کوئی کمی بیشی کی جاتی ہے. یہ اس صورت میں جب وہ میاں بیوی کی صورت میں رہ رہے ہیں، میاں بیوی خوش رہ رہے ہیں اور دونوں رضامندی سے جب کرتے ہیں، وہ عورت بھی چاہتی ہے کہ چلو مرد کا ہاتھ ٹائٹ ہے اور یعنی اس کے ساتھ میں کچھ کمی کر دوں تو تاکہ صحیح ہو جائے اس کے آمدن یا جو بھی ریلیشن شپ کو قائم کرنے کے لیے وہ کچھ اگر کرتی ہے تو اس کے لیے ٹھیک ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی خوب علم والا، حکمت والا ہے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين. آمين آمين يا ارحم الراحمين.